بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ عظمت اور وابستگی نصیب فرمائے. رات دین قرآن کا پڑھنے والا بناوے. اس کے بعد حمد باری کے لیے میں ہمارے استاد محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد باری سے ہم سر کو سرفراز فرماوے. میں بہت ہی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو دور بیٹھے ہیں وہ مجمع میں آ کر بیٹھ جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس طرح بیٹھتے تھے کہ اگر بیچ میں سے کوئی چیز ڈال دی جائے بزرگوں تو وہ نیچے نہیں گرتی تھی، ان کے سر کے اوپر رہتی تھی. بہت مل کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک عرصہ دراز سے یہ معاملہ تو چھوٹ ہی گیا ہے نعت گوئی کا. حضرت مولانا کی توجہ کے ساتھ ایک جرات کی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حمد باری ہے جس کو حضرت مولانا عزیز الرحمن مجددی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہے، انہی نے یہ چند اشعار ترتیب دیے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب اس کے بعد جو میں پڑھوں گا، جب لا الہ الا اللہ کا ورد آئے تو آپ لوگ بھی ساتھ میں پڑھیں انشاءاللہ، ایک ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے گی۔ اب تو رہے بس تادم آخر ذکر تیرا اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ذکر تیرا اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جنوں انسوں حور و ملائک عرش و کرسی
چرخوں زمین کونوں مقام میں لائق سجدہ کونوں مقام میں لائق سجدہ تیرے سوائے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس دادا میں آخر ذکری تیرا اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس دادا میں آخر ورد زبائے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دین کی نسبت پر جمع فرمایا بزرگوں آج کی رات بھی مبارک ہے مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے شعبان کا مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے اور آج جو رات ہے وہ شب جمعہ کی رات ہے بہت ہی برکت والی رات ہے بزرگوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی برکتوں کا ہم سب کو جامع فرما دیا ہے اور ہم سب جمع بھی ہوئے ہیں بزرگوں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے میں حضرت مولانا عبدالرب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اپنی طرف سے ہمارے اہل کچھولی کی طرف سے اور تمام مہمانوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے اپنی کثرت مشاغل کے باوجود ہماری ایک حقیر سی دعوت کے اوپر لبیک کہہ کر یہاں آ کر مولانا تشریف لائے اور ہماری مجلس کو رونق بخشی اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں خوب برکت عطا فرمائے مولانا نے فرمایا کہ بہت سے اسفار ہے اللہ تعالیٰ ان کے اسفاروں کو بھی آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے اور ان کے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام اور تام فرمائے اور اللہ تعالیٰ
جو وہ بات کہیں گے اس کے اوپر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، بیان تو ہم بہت سنتے ہیں لیکن ہم وہ کان ٹھکان وایا کر کے نکال دیتے ہیں۔ آج ہم سب اس مجلس میں عہد کرے، پکا عزم مصمم کرے بزرگوں اور دوستوں، کہ جو حضرت والا اپنے ملفوظات اور پند و نصاحی میں جو بات کہیں گے اس کو ہم دل کے کان سے سنیں گے، اس کو سنیں گے اور سننے کے بعد اپنی زندگی کے اندر بھی لائیں گے بزرگوں۔ ایسی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ سب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب میں حضرت والا کو مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف فرما کر اپنے قیمتی پند و نصاحت سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور گھر سے سننے والی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے بطور ذریعے کے قبول فرمایا۔ ای سعادت بزور بازو نے تان بخشت خدائے بخشندہ، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا مسجد میں آنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے، بیان سننا اور میرا بولنا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ چاہے تو زبان سے بولنے کی طاقت سلب کر لیں اور اللہ چاہے تو آپ سے کے کانوں سے سننے کی طاقت سلب کر لیں۔ میری سب سے پہلے آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے، آج شب جمعہ بھی ہے، کہ جب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود شریف ضرور پڑھیں، متوسط بلند آواز سے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ کنجوس ہے، مہا کنجوس ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ آپ محسن انسانیت ہیں، محسن کائنات ہیں، اتنا ہمارے لیے آقا کر کے گئے ہیں، کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ آقا کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کریں؟
بلکہ ہمارے اکابرین کے معمولات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے. حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ روزانہ 300 مرتبہ درود شریف ان کے معمولات میں شامل تھا. ایسے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں 1.25 لاکھ روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول رہا ہے. کچھولی والو، آج شب جمعہ ہے. آج مغرب سے لے کر ابھی سے لے کر کل مغرب تک درود شریف کا ایک بہت بڑا تحفہ کچھولی کی طرف سے آقا کی خدمت میں پہنچنا چاہیے. آقا خوش ہوتے ہیں. واقعہ لکھا ہے کسی بزرگ کا، میں نام اس وقت بھول رہا ہوں، وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھتے تھے. شادی ہوئی تو 3 دن تک درود شریف نہیں پڑھ سکے. تو وہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس احمد نام کے ایک شخص تھے، ان کے خواب میں تشریف لائے اور کہا، وہ بزرگ کا نام لیا، مجھے اس وقت مستحضر نہیں، یاد نہیں ہے. فرمایا ان کو کہنا کہ 3 دن سے تمہارا تحفہ نہیں پہنچا ہے. دوست، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے حیات النبی کا. اس لیے جب بھی نام نامی آئے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف ضرور پیش کریں. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ ہم بڑے خوش قسمت، لکی پرسن کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرما رہے ہیں. ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں. اسی مسجد میں، اسی گاؤں میں کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں یہاں موجود تھے لیکن اس رمضان میں موجود نہیں. ہم بہت خوش قسمت، لکی پرسن. رشک آتا ہے. مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک قبیلہ ہے بنو قزاع ٹرائب، اس کے 2 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا، بیعت کی. ایک کا انتقال پہلے ہو گیا اور دوسرے کا انتقال چند دنوں کے بعد ہوا. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جس کا بعد میں انتقال ہوا وہ جنت میں پہلے، اور جس کا پہلے انتقال ہو گیا وہ شہید ہوا تھا، وہ بعد میں. تو ان کو بڑا تعجب ہوا. شہید کا درجہ تو ہمارے یہاں جانتے ہیں. ان کو تعجب ہوا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا تعجب پیش کیا کہ آقا وہ شہید وہ بعد میں، اور جن کا انتقال بعد میں ہوا تھا وہ پہلے. تو آقا نے جو جواب دیا ہے وہ اصل ہمیں غور سے سننے کی ضرورت ہے. فرمایا وہ بعد میں جو انتقال ہوا 1 ہفتہ 2 ہفتہ، اتنے دنوں کی نماز کہاں گئی؟ اتنے دنوں کے روزے کہاں گئے؟ اتنے دنوں کا درود، اتنے دنوں کا ذکر کہاں گیا؟ ظاہر سی بات ہے ان کا ثواب بڑھ گیا. وہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان و زمین کا. اب میری بات آپ سمجھ سکے ہوں گے کہ رمضان اگر ہمیں مل رہا ہے تو یہ رمضان میں جو عبادتیں ہوگی، جن کا انتقال ہو گیا وہ تو ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا. دوستو، رمضان المبارک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. غالباً علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کتنی بڑی دولت ہے تو وہ ایک تمنا کرنے لگ جائے کاش پورا سال ہی رمضان رہے. ہمیں پتہ نہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کی نگاہ بصیرت وہ دیکھتی ہے. ہمیں تو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں. ہاں، پکوڑے، سموسے اور حلیم اور اس کے ذریعے فرق معلوم ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو جو انوارات، برکات، تجلیات نظر آتی ہیں وہ فرق کر لیتے ہیں رمضان اور غیر رمضان.
بلکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، یہ شعبان چل رہا ہے، لیکن مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ مکتوبات میں فرماتے ہیں رمضان آنے سے پہلے ایسے انوارات جیسے صبح روشن ہوتی ہے، ابھی سورج نکلا نہیں ہے، صبح صادق ہو چکی ہے اور فجر کی نماز پڑھ کر ہم نکلتے تو اتنی روشنی کہ ایسا لگتا ہے سورج نکل چکا ہے۔ بالکل ایسے ہی ابھی رمضان کا سورج طلوع نہیں ہوا ہے، ابھی تو شعبان کی صبح صادق طلوع ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے دلوں میں اپنے اندر ایک برانگیختگی، اپنے اندر ایک اعمال کا جذبہ، اپنے اندر قرآن کی تلاوت کا ایک جذبہ محسوس کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی اس کی گواہی دے گا، یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ دوستو رمضان المبارک کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی اصل چیز ہے۔ رمضان کا مل جانا کافی نہیں، رمضان کی قدردانی۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے علامہ صفوری کی، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ رمضان کی قدردانی پر اللہ کیا نوازتے ہیں۔ ایک پارسی تھا، ہم تو پارسی جانتے ہیں، نوساری میں تو بہت پارسی لوگ جو آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، مجوسی، اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بیٹے کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا، دن کے اندر کھاتے ہوئے دیکھا، تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے مسلمانوں کا پوتر مہینہ چل رہا ہے اور تم کھلے عام اس طرح کھا رہے ہو۔ علماء نے لکھا ہے اس کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا تم تو پارسی تھے، فارس آگ کی پجاری تھے، تم تو مسلمان بھی نہیں تھے، جنت میں کیسے؟ تو اس نے جو جواب دیا ہے، کاش یہاں بیٹھا ہوا ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ ہماری مائیں بہنیں اپنے دل پر لے لے، یہاں نقش کر لے، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے۔ اس نے جواب دیا اصل میں نے جب اپنے بیٹے کو رمضان کے دنوں میں کھاتا ہوا دیکھ کر اس کو ٹوکا تھا، اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی، اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، اور کلمہ پڑھنے کے بعد میری روح قبض ہوئی، اللہ نے مجھے سیدھا جنت میں داخل کر دیا۔ دوستو آج عہد کر لیں، انشاءاللہ جان چلی جائے روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ کے زمانے میں کسی آدمی کی ہمت نہیں ہوتی تھی رمضان کے دنوں میں کھلے عام کھانے کی۔ منافق جو اندر سے کافر ہوتے تھے اور اوپر سے ایمان ظاہر کرتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھلے عام کھائے پیے۔ اسلامی ملک ہو، اسلامی سلطنت ہو تو ایسے آدمی کو کوڑے لگائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا، جو اس کی قدردانی کر لے گا وہ سعادتوں کو پالے گا۔ علامہ ابن خلقان ابن وفیات العیان ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں ایک صحابی کے بارے میں، غیر مسلم، وہ بھی رمضان کا روزہ رکھتا تھا اور قرآن کا حافظ تھا۔ آج بھی آپ کو بہت سے برادران وطن ایسے مل جائیں گے جو اپاس رکھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں۔ دوستو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، غیروں سے پوچھئے۔ جو نیپولین تھا فوجی جنرل، اس نے کہا اگر مجھے مسلمانوں جیسی فوج مل جائے تو میں پوری دنیا کو فتح کر لوں، اس لیے کہ فوج کے اندر ڈسپلین، ضبط، اپنے اندر برداشت اور روزہ رکھنے کے نتیجے میں کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، بیوی گھر میں موجود ہے، گرمی کا زمانہ ہے، ایئر کنڈیشن موجود ہے، فریز موجود ہے، ٹھنڈا پانی، لیکن آدمی پانی نہیں پیتا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ضبط روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، کاش ہمیں اس کی قدر ہوتی۔ روزہ کتنی بڑی نعمت ہے، میں آپ کو بتلاؤں۔ ابو ہریرہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسائی شریف میں روایت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی ایسا عمل میں کروں تو جنت۔ ہم اسی لیے جمع ہوئے، مجھے معلوم ہو جائے کوئی ایسا عمل، جنت چاہیے ہمیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے دل پر نقش کر لے. فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. روزے کو لازم پکڑو، روزے کو لازم پکڑو. روزے جیسا کوئی عمل نہیں، روزے جیسا کوئی عمل نہیں. کیا ہمارے اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. حضرت مولانا ابھی فرما رہے تھے صحابہ کا کیا حال تھا. ابو امامہ باہلی کو آپ نے لمبی چوڑی نصیحت نہیں کی، بس ایک جملہ کہہ دیا، صحابی کے لیے اتنا کافی ہو جاتا تھا. فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. مسند احمد میں لکھا ہے ان کے گھر میں ان کی بیوی، ان کا خادم، وہ خود ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. کبھی دن میں ان کے گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. دھواں اٹھنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں تو اسٹو نہیں تھا، پہلے زمانے میں وہ آگ لکڑی پر کھانا پکایا جاتا تھا. دن میں کبھی دھواں، اگر کبھی دھواں اٹھتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مہمان آئے ہیں اس لیے دھواں اٹھ رہا ہے. اللہ ہمیں روزے کی قدر دانی نصیب فرمائے. دوستو، روزے کے فوائد، جسمانی فوائد، طبی، میڈیکل، وہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں. روزہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے. روایت مسلم شریف کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتے ہیں. اور فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے، فإنہ لی وأنا اجزی بھی. روزہ میرے لیے، میرے لیے. جو عاشق مزاج ہے نا، وہ یہ اس جملے کا مطلب سمجھ سکتے ہیں، میرے لیے. اگر کسی کو عشق ہو جائے، پیار ہو جائے، اللہ بچائے، ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، کسی سے عشق ہو جائے، پیار ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بس اس کی یادوں میں مگن. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ. ہمارے نوجوان کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے کہ یہ بات بیان میں سے سمجھ میں آ رہی. فرمایا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. اگر وہ سب سے پہلے کھانا چھوٹ جاتا، بھوک نہیں لگتی، راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند اڑ جاتی ہے، اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے. اقبل ذل جدارا وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار. وہ لیلا کی گلی، مجنو جو تھا وہ لیلا کی گلی کے کتوں کو بھی چومتا تھا، دیوار کو، کبھی اس دیوار کو بوسا، کبھی اس دیوار. کسی نے کہا پاگل ہے، کہا مجھے دیوار سے محبت نہیں، جس گلی کی وہ دیوار ہے اس میں رہنے والی سے محبت ہے. عاشق انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عشق کا مادہ رکھا ہے. کھانا چھوٹ گیا، پینا چھوٹ گیا، محبوبہ کی گلی کے چکر، ہر وقت اس کی یاد. ذکر کا خیر للمشتاق خیر شرابی. بس جی چاہتا ہے کہ میری معشوقہ کا کوئی تذکرہ کرتا رہے. اللہ فرما رہے ہیں الا الصوم فإنہ لی. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں دوستو، اللہ فرماتے سارے عمل کا بدلہ فرشتے دیں گے، روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، میں خود دوں گا. دوستو قربان جائیں ایسے مبارک عمل پر جو اللہ رمضان کے بدلے میں ہمیں عطا فرمانے والے ہیں. اللہ قیامت کے دن یہ کہہ دے یہ بندہ میرے لیے بھوکا رہا تھا، میرے لیے پیاسا رہا تھا، میرے لیے اپنی بیوی کو اس نے بیوی کے ساتھ صحبت کو قربان کیا تھا. اس سے بڑھ کر دوستو کیا چاہیے؟ انہو لی یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی. اور روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے، ہم سب پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار. یہ بھی عاشق مزاج لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہے تیری محبوبہ ہے نا، اس کے منہ سے تو بدبو آتی، وہ کہے گا نہیں، مشک سے زیادہ اچھی خوشبو آتی. وہ لیلا کالی کلوٹی تھی، تو مجنو کو کسی نے وہ ریت پر اس کا نام لکھ رہا تھا، پریکٹس. آج بھی جو مجنو ہے وہ اسکول کی نوٹ بک کے اندر اپنی لیلا کا نام ہی لکھتے رہتے ہیں، پورا آخری پیج، پہلا پیج پورا بھرا ہوا رہتا. تو وہ مشق کر رہا تھا. کسی نے کہا کہ وہ تو کالی کلوٹی ہے. کہا اگر فارسی شعر ہے اس کا مطلب یہ ہے، اگر مجنو کی آنکھ ہوتی تو تمہیں لیلا کالی نظر نہیں آتی. دوستو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا سچا عشق،
اپنی سچی محبت نصیب فرما دے، عشق الہی کی حرارت ہم سب کو نصیب فرما دے، پھر ایک نہیں، ایک مہینہ نہیں، پورے سال بھوکا رہنا آسان ہے۔ اللہ سے اپنا عشق مانگیے، حدیث میں دعا سکھلائی گی، اللہم انی اسألک حبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ کیسی محبت مانگی اللہ کی؟ ٹھنڈے پانی سے زیادہ والی۔ گرمی کا دن ہو اور لو چل رہی ہو تو ٹھنڈے پانی کی جو محبت ہوتی ہے، احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ دوستو ایسا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا عطا فرمایا ہے، یہ رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت کو کون کیسے بیان کر سکتا؟ علماء نے مثال سے، الگ الگ مثال سے سمجھایا، اس لیے کہ مجمع میں الگ الگ لوگ، کوئی کھیڑوت ہے، کوئی تاجر ہے، بزنس مین ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی اسکول کا ٹیچر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ودیارتی ہے، شاگرد ہے، پڑھتا ہے، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ مثال۔ فرمایا نمبر 1، رمضان کا مہینہ سالانہ امتحان ہے۔ ابھی بورڈ کے ایگزام چل رہے ہیں یا چلنے والے ہیں، بعض جگہوں پر شروع ہو گئے، تو آپ دیکھتے ہیں جب بورڈ کے ایگزام آتے ہیں تو آدمی کیسی محنت کرتا ہے۔ مدرسوں میں امتحانات ہو گئے، وہ معلومات، نالج کا امتحان تھا، اور رمضان جو ہے وہ معمولات، عمل کا امتحان۔ ایک معلومات کا امتحان ہے اور ایک معمولات کا امتحان۔ رمضان میں ہمارا جو امتحان، پریکشا شروع ہوگی وہ معمولات کی، عمل کی۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا بورڈ سالانہ جو امتحان آتا ہے، سمجھ میں آ رہی، تو آپ نے دیکھا ہوگا ودیارتھیوں کو کہ وہ دن رات جاگتے ہیں، کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں، رات کو 2 بجے اٹھ کر، کیا ہے؟ کہا امتحان ہے۔ کیوں؟ امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو ہمیں بھی رمضان کے امتحان کے لیے تیاری کرنا ہے، جنت کا مستحق بن جاؤ۔ رزلٹ ملتا ہے تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا، گولڈ میڈل ملا، سلور میڈل ملا۔ جنت میں آپ جانتے ہیں جب روزے داروں کو انعام ملے گا تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب، میرا رزلٹ مجھے ملے گا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ۔ دنیا میں تو پیڑ پر، درختوں پر پتھر مارنے پڑتے ہیں پھل توڑنے کے لیے، اس کے پھل تو انتہائی قریب ہوں گے، اور اللہ روزے داروں سے فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں میں تم نے جو اچھے اچھے اعمال کیے تھے، بھوکے پیاسے رہے تھے، آج ان اعمال کے صلے میں کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، کوئی کمی کا اندیشہ نہیں۔ دنیا میں تو کمی کا اندیشہ رہتا ہے، سیزن چلا جائے گا، سیزن آف پھل نہیں ملتے، چیکو نہیں ملے گا، آم نہیں ملے گا، لیکن وہاں کوئی کمی کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ دوستو یہ سالانہ امتحان ہے۔ بعض علماء نے مثال دی، رمضان تربیت کا مہینہ ہے، تربیت، مجاہدہ۔ علماء اسی لیے جو خانقاہ والے ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ان کے لیے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ مجاہدہ جو ہے نا، اس میں 4 چیزیں کروائی جاتی۔ مجاہدے کے 4 پیلر، ایک تقلیل طعام، کھانا کم۔ رمضان میں آٹومیٹک روزہ رکھتے ہیں تو کھانا کم ہو ہی جاتا ہے۔ نمبر 2 تقلیل منام، نیند کم، تراویح میں کھڑے ہوں گے تو نیند تو کم ہونے ہی والی ہے۔ نمبر 3 تقلیل کلام، بات چیت بند۔ جب بھوک لگتی ہے تو پھر شام کے وقت، عصر کے وقت سب کی صورتیں دیکھی، سب کوئی گھر میں ایسے بیٹھا ہوا ہے، کسی اب کوئی بولتا ہے تو بھی جی چاہتا ہے کہ جواب نہ دو، اس لیے کہ ہمت نہیں۔ تقلیل کلام، اللہ تعالیٰ مجاہدہ ہم سے کروا رہے ہیں۔ تقلیل اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ میل جول کم۔ لوگ کہتے ہیں ابھی رمضان ہے، بعد میں، رمضان بعد دیکھیں گے۔ مجاہدہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے دیتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں رمضان جو ہے وہ ایمان کی بیٹری چارج کرنے کا مہینہ۔ یہ میں نے مثال یہ دی، پہلے زمانے میں بڑے بڑے گھڑیال آتے تھے، اس کی چابی ہوتی تھی، اس کو گھما دیتے تھے تو ہفتوں تک وہ گھڑی چلتی رہتی تھی، ہم نے وہ دیکھی۔ لیکن آج کی جو جنریشن ہے، وہ اس جنریشن نے وہ گھڑی نہیں دیکھی۔ بڑا سا گھڑیال آتا تھا، اس کی چابی ہوتی تھی، اس کو گھماتے تھے، بڑے بوڑھے تو اس کی گواہی دیں گے، تو وہ چلتی رہتی تھی۔ لیکن آج موبائل آ گیا، موبائل،
اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، اور بالکل ڈاؤن ہو جائے لو تو پھر بیٹری ختم ہو جاتی ہے، اس کو چارج کرنا پڑتا ہے اور چارجر میں لگانا پڑتا ہے۔ دوستو رمضان کا مہینہ 11 مہینے دنیا میں مصروف رہنے کی وجہ سے ایمان کی بیٹری کمزور ہو جاتی ہے، تو اللہ نے چارجنگ کے لیے 1 مہینہ دے دیا۔ روحانی اعتبار سے مسجد جو ہے یہ پاور ہاؤس ہے، اور نماز جو ہے یہ ہمارا چارجر ہے، روزہ جو ہے ہمارا چارجر ہے، لگائیے بیٹری ایمان کی چارج ہو جائے گی، پھر 11 مہینے یہ بیٹری چلتی رہتی۔ یہ رمضان کی چارجنگ کا اثر ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ اگر رمضان میں بھی روزہ نہ رکھے تو پھر ہماری روحانی بیٹری کا کیا ہوگا؟ بالکل لو ہو جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گی، ڈیڈ، بیٹری ختم ہو جاتی، پھٹ جاتی بساؤ۔ اب اگر رمضان میں ہم کھاتے رہے پیتے رہے روزہ نہ رکھیں تو پھر ایمان کا لیول کہاں چلا جائے گا؟ بالکل نیچے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی بیٹری چارج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نیکیوں کا سیزن ہے۔ یہ تاجر حضرات بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں جب سیزن آتا ہے، کسی کا کھیت ہے، باغ ہے، آم کا سیزن آتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، پہلے ایسا ہوتا تھا اب معلوم نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، وہ بیوی بچوں کے ساتھ واڑی میں چلے جاتے تھے اور وہیں رہتے تھے۔ آم، ناشتہ بھی آم کا، دوپہر کا کھانا بھی آم، اور رات کا کھانا بھی آم، بس آم آم آم۔ جب تاجروں کے سیزن آتے ہیں تو وہ رات کو سونے کے لیے دیر سے آتے ہیں اور صبح جلدی چلے جاتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھایا نہیں کھایا وہیں منگوا لیا، پوری دوپہر پورا دن کھڑے رہتے ہیں۔ ان کی سیٹ بھی اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، ایسے بڑی سی سیٹ نہیں، وہ کاؤنٹر پر جو سیٹ ہوتی ہے چھوٹی سی، بیٹھتے نہیں۔ کوئی پوچھتا ہے پاگل ہو گئے ہو، کھاتے نہیں پیتے نہیں؟ کہا ابھی سیزن چل رہا ہے، ابھی نہیں، ابھی سیزن چل رہا ہے، میرا سیزن ہے، آف سیزن میں بات کریں گے۔ دوستو رمضان بھی نیکیوں کا سیزن ہے، یہ آخرت کی کمائی کا سیزن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہمیں کوئی بات کرے تو ہم اس سے کہہ دیں نہیں، ابھی رمضان کے بعد دیکھیں گے۔ واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک حکیم صاحب رمضان المبارک میں ملاقات کے لیے حضرت شیخ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت شیخ 30 پارے روزانہ پڑھتے تھے۔ ظہر کی نماز ہوئی، اس کے بعد نفل کی نیت باندھ لے عصر تک، اور پھر عصر کے بعد ذکر میں اور فلاں پورا کئی گھنٹوں ایسے گزر گئے۔ اس نے ایک پرچی پر لکھ کر خادم کو تھما دیا، اور وہ پرچی پر کیا لکھا تھا؟ سہارنپور کی ایک بھاشا ہے، سہارنپور کی لینگویج ہے، رمضان ہمارے یہاں بھی آوے ہے لیکن اس طرح بخار کی طرح نہ آوے ہے۔ کیا لکھا اس نے پرچی پر؟ رمضان ہمارے یہاں بھی یہ کاندلا کی ایک بھاشا ہے، ہم رمضان ہمارے یہاں بھی آوے ہے لیکن بخار کی طرح نہ آئے۔ کاش رمضان کا بخار ہم سب کو اللہ تعالیٰ لگا دے، رمضان کی قدر و قیمت اللہ ہم سب کو نصیب۔ حضرت شیخ یوں ہی تھوڑی حضرت شیخ بن گئے، وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے۔ دوستو رمضان المبارک اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ کو پانے کا مہینہ۔ یہ اللہ کو پانا جو ہے نا، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اللہ کو پانا۔ ایک تمثیلی واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو خزانے میں سے جو لینا چاہے خالی اس پر ہاتھ رکھ دے، وہ اس کا۔ تو جلدی جلدی کسی نے ڈائمنڈ پر ہاتھ رکھا، کسی نے گولڈ سونے پر، کسی نے سلور پر، کسی نے فلاں پر۔ ایک باندی وہ بادشاہ کے بازو میں کھڑی تھی، لوگوں نے بادشاہ کا نام بھی لکھا، معلوم نہیں واقعہ اس بادشاہ کا ہے، یعنی ہارون رشید کا نام لکھا۔ وہ باندی کھڑی تھی، سب نے ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا تم کچھ نہیں مانگتی، تم کچھ نہیں لینا چاہتے۔ بادشاہ کے سر پر اس نے ہاتھ رکھا، کہا جہاں پناہ مجھے تو آپ چاہیے، اس لیے کہ آپ مل گئے تو یہ سارا خزانہ میرا ہے۔ دوستو اگر اللہ مل گئے رمضان کے روزوں کی بنسبت تو پھر تو ہر ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے، پھر تو سب ہمارا ہے، اس لیے کہ ہمارے خدا کا ہے۔ اللہ ہم کو اپنا صحیح معنوں میں تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان اس لیے آ رہا ہے تاکہ اللہ سے اپنا کنیکشن ہم جوڑیں، جو ٹوٹ گیا ہے، اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے، اللہ ہم سے حالات کے تیور بتلا رہے ہیں کہ اللہ روٹھ گیا۔ ترکی کا زلزلہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہونا چاہیے۔
ابھی واپس سے طوفان، ابھی واپس سے طوفان، اور خواب میں اکابرین زیارت کر رہے ہیں اور ان کو آقا پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، امت پر عذاب آنے والا ہے دوستو، استغفار کی تلقین فرما رہے ہیں اللہ سے۔ یہ مہینہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ رمضان جب اتنی بڑی نعمت ہے تو نعمت کا شکریہ واجب ہوتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب جب رمضان نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرنا سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کہتے رہیں شکریہ شکریہ شکریہ، تھینکس تھینکس۔ علماء نے لکھا ہے نعمت کا اصل شکریہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمت دی ہے اس مقصد میں اس کو استعمال کیا جائے۔ رمضان اللہ جس مقصد کے لیے دے رہے ہیں، ایمان کی بیٹری چارج کرنے کے لیے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، اپنے نیکیوں کے سیزن سے کمائی کرنے کے لیے، تو یہ مقصد میں استعمال کرنا یہ حقیقت میں اس کا شکریہ ہے۔ ورنہ زبان سے کہتا رہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان دیا، اور رمضان کے دنوں میں کھاتا رہے، یہ شکریہ ہے، یہ ناشکری ہے، کفران نعمت ہے، اللہ کا وبال، اللہ کا عذاب متوجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جب ہم یہ بات سمجھ گئے کہ رمضان کا شکریہ ادا کرنا ہے تو رمضان، اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رمضان کا مل جانا کمال نہیں، عبادت کی توفیق مل جانا کمال ہے، اور عبادت کی توفیق مل جانا بھی کمال نہیں، اللہ کے دربار میں قبول ہو جانا یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں اترائے نہیں۔ ہم تو یہاں 2 روزہ 2 پارے کی تلاوت نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چو ڈیگرینس ہائم سم تھنگ، میری طرح تو کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اصل ہے قبولیت، اصل ہے وہ دلہن جو تیار ہو رہی تھی، اس کی سہیلیوں نے کہا بڑی خوبصورت لگ رہی، تو اس نے کیا جواب دیا؟ تمہاری تعریف سے کیا ہوتا ہے، میرے شوہر کو پسند نہ جاؤں، اصل تو یہ ہے سہاگن وہی جسے پیا چاہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے، مقبول بنا دے۔ اور اللہ مقبول کس کو بناتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اللہ اس کو قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اور رمضان آ بھی رہا ہے ہمیں تقوی کی دولت سے سرفراز کرنے کی۔ دوستو اللہ ہم سب کو عبادت اور مقبول عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کیسا استقبال کرتے تھے؟ رمضان آنے سے پہلے خطبے دیتے تھے اور صحابہ کرام کو ذہنی طور پر، مائنڈلی طور پر تیار کرتے تھے۔ وہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ وہ خطبے حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ آج کوئی بھی رشی منشی کسی بھی دوسرے پیغمبر کا کوئی کلام ایسا محفوظ نہیں۔ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ وہ خطبے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ رمضان سے ایک دن پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا قد اظلکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ جیسے برگد کا درخت ہوتا ہے، گجراتی میں کیا کہتے ہیں اس کو، وڑ کا درخت غالباً، وہ کیسا سایہ دیتا ہے۔ قد اظلکم شہر رمضان شہر مبارک۔ دوستو مبارک مہینہ اور مبارک قرآن، وہذا کتاب انزلناہ مبارک، جب قرآن مبارک، مہینہ مبارک ہم پڑھیں گے تو ہم بھی مبارک بن جائیں گے۔ قرآن سے نسبت جوڑ کر تو دیکھیے دوستو کتنا بابرکت مہینہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمایا۔ صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ انس ابن مالک ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ آتا تھا، صحابہ قرآن پر ٹوٹ پڑتے تھے، اکبو علی المصحف، یہ روایت کے الفاظ ہیں، ٹوٹ، رمضان میں نہیں شعبان میں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتے تھے صحابہ کرام۔ سلف صالحین کا کیا حال تھا؟ معلّہ ابن فضل فرماتے ہیں سلف صالحین رمضان کے بعد 6 مہینے تک، رمضان آنے سے پہلے 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دے،
رمضان تک پہنچا دے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور 6 مہینے بعد میں دعا کرتے تھے اے اللہ جو عبادتیں کی ٹوٹی پھوٹی اس کو قبول فرما دے. تو دوستو یہ سلف صالحین کا حال تھا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ وہ رمضان میں انتہائی سخت دھوپ میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. فتح مکہ کب ہوا ہے؟ رمضان کے مہینے میں. اور ہمیں ایئر کنڈیشن میں روزہ رکھنا ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر, اور ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا. وہ قرآن کی تلاوت کے منتظر رہتے تھے اور ہم ختم قرآن کے منتظر رہتے ہیں. مول صاحب ختم کب کریں؟ آپ گھبرائیے گا مت, انشاءاللہ آپ کی دعا جلد قبول ہو جائے گی, جلد فارغ ہو جائیں گے ہم. وہ کہیں مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو. وہ ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مول صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ دھیرے دھیرے کر کے ایک اٹھا, پھر دوسرا اٹھا, تیسرا اٹھا, آخر میں ایک صاحب جو تھے وہ بیٹھے رہے. تو لوگوں نے کہا یہ برابر سے کہا نہیں, وہ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اصل میں کرسی میری ہے, تو مجھے گھر لے کر جانا ہے اس لیے میں بیٹھا ہوں. مجھے آپ سے یہ توقع نہیں. ماشاءاللہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں, بڑے حشاش بشاش چہرے, نسبت ہے. اللہ تعالیٰ اس نسبتوں کو قبول فرمائے. دوستو اسلاف کا حال کیا تھا اور ہمارا حال کیا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم رمضان کا بہترین طریقے سے استقبال کریں گے, اس لیے کہ رمضان کی تشبیہ علماء نے مہمان سے دی. وہ مہمان جتنا عظیم ہوتا ہے نا اس کا استقبال بھی ویسا ہوتا ہے. مثال دوں, گھر کی بچی ہے, لڑکی کا رشتہ لے کر لڑکے والے آنے والے, تو بہت اہتمام ہوتا ہے ان کے لیے, یہ آئٹم بھی اور چکن کی بھی اور مٹن بھی اور یہ بھی اور وہ بھی, مٹھائیاں بھی اور سب. کیوں؟ بچی کا رشتہ جڑ جائے, بس ایک مرتبہ رشتہ جڑ جائے. تو رمضان المبارک بھی ایک مہمان ہے, اس لیے آ رہا ہے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ جڑ جائے, ہماری نسبت پکی ہو جائے. وہاں لڑکی کی نسبت کا اتنا خیال ہے لیکن اللہ سے نسبت مضبوط کرنے, اللہ سے نسبت پکی کرنے کا ہمیں خیال نہیں. رمضان المبارک کا مہینہ اگر مہمان کا اکرام نہ کیا تو وہ دوبارہ آتا ہے؟ نہیں آتا. وہ کہتا ہے ہم گئے تھے, انہوں نے ہمیں پانی تک کو نہیں پوچھا, ہم آئندہ نہیں جائیں گے. علماء نے لکھا ہے اگلا رمضان پانے کا نسخہ یہ ہے کہ موجودہ رمضان کی قدردانی کر لو. انسان کا عجیب حال ہوتا ہے, موجود نعمت کا احساس نہیں ہوتا اس کی, اور جو نعمت پاس میں نہیں ہے اس کے لیے تڑپتا رہتا ہے, وہ مل جائے وہ مل جائے. النعمت اذا فقدت عرفت, جب نعمت چھن جاتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے. اللہ تعالی رمضان کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے. کرتے ہیں نیت انشاءاللہ. اب کرنے کی بات بتلا رہا ہوں. کرنا کیا ہے؟ رمضان کی تیاری 2 اعتبار سے کرنی, ایک دینی اعتبار سے اور ایک دنیاوی اعتبار سے. دینی اعتبار سے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کرنا, روٹھے رب کو منانا ہے. اے اللہ 11 مہینے جو کچھ نافرمانیاں, غلطیاں, گناہ ہو چکے, اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. دوستو شیخ شنقیطی ایک بہت بڑے عالم گزرے, مفسر ہیں, ان سے پوچھا گیا بما نستقبل موسم رمضان, ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ فرمایا کثرت استغفار کے ذریعے. زیادہ استغفار کرو, اس لیے کہ گناہ انسان اور اللہ کی رحمت کے بیچ میں آڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رمضان کا مہینہ دیتا ہے لیکن عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے. حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی, حضرت میں رات کو وضو کے لیے لوٹا تیار رکھتا ہوں اور تہجد کے اٹھنے کے لیے ساری تیاری کر کے سوتا ہوں لیکن آنکھ نہیں کھلتی, تہجد نہیں پڑھ پاتا. حضرت نے پیارا جملہ فرمایا, قیدت کا ذنوبک, تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ دیا ہے. اے میرے نوجوان, میں اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں, میرا گناہ مجھے تہجد میں اٹھنے نہیں دیتا. دوستو علماء ایک عالم گزرے ہیں ابو سلیمان دارانی, وہ فرماتے ہیں جب آپ کی جماعت کی نماز چھوٹے
تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، اس لیے میری جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان سے فیضیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کو رو رو کر گڑ گڑا کر ہم منا لیں۔ شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم حیدرآباد میں تشریف رکھتے ہیں، حضرت نے بہت پیاری مثال دی۔ بچے مٹی میں کھیلتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں مٹی میں کھیلتے ہیں، وہ اپنا پیالہ برتن جو بھی ہوتا ہے وہ بھی مٹی میں کھیل کر آتے ہیں، اور وہ گلاس مٹی کے اندر وہ سب مٹی موجود ہے، امی اس میں دودھ دے دو، مجھے کھانا دے دو برتن۔ تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا نہیں، یہ گندا ہو چکا ہے، پہلے برتن کو صاف کرو پھر میں دودھ اس کے اندر ڈالوں گی۔ میرا اللہ بھی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تیرے دل کا برتن گناہوں کی وجہ سے گندا ہو چکا ہے، پہلے تو گناہ کی زنگ سے اس کو نکال دے، گناہوں کا زنگ چھڑا دے، پھر میں اپنی محبت کا نور تیرے دل میں داخل کروں۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ سچی پکی رمضان آنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر روزانہ توفیق ملے تو روزانہ، ورنہ کم سے کم چاند دیکھ کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگے، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ جو رمضان کے روزے گزشتہ یا پہلے کے قضا ہو گئے ہیں، ان قضا روزوں کو رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات فرماتی، ہمارے جو MC کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، ماہواری کی وجہ سے روزے، وہ علماء نے لکھا ہے بلا عذر اگر کوئی شعبان تک قضا روزوں کو مکمل نہ کرے، واجب ہے قضا کو پورا کرنا، ورنہ گنہگار، اس لیے بہت ڈرنے کا۔ بلا عذر، عذر ہے تو کوئی الگ بات ہے۔ تیسرا کام، رمضان کے مسائل سیکھنے کا اہتمام کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ جو پوچھتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا رمضان، اور ناعلمی کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے کو توڑنے والا کام کر بیٹھتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں مول صاحب کیا کروں؟ ہمارے یہاں علماء موجود ہیں، میری نظر بعد میں پڑی، مفتی شاہد صاحب یہاں موجود ہے ابراما، آپ ان سے استفادہ کیجئے، ان سے مسائل پوچھئے۔ علماء سے ہم مسائل پوچھتے نہیں۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کا حال لکھا ہے، مفتی اعظم ہے پاکستان کے، مفتی اعظم تھے، فرماتے آج میں 70 سال ہو گئے، 70 ایئرز، گجراتی والا 70 نہیں، اردو والا 70 ایئرز، لیکن آج بھی سلام پھرتا ہوں تو مسئلہ دیکھنے کے لیے کتاب فوراً دیکھنے کی ضرورت پیش آتی، اور یہاں امام صاحب، مولوی صاحب ان سے کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھتا۔ رمضان کے مسائل سیکھیے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے۔ ایک مجلس ہماری ہو جانی چاہیے رمضان سے پہلے مسئلے مسائل کی، رمضان کے روزے کے جو بڑے بڑے اہم موٹے موٹے مسئلے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جانے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے آج کی مجلس میں تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4، چوتھا کام کرنے کا یہ ہے تراویح کا اہتمام۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں تراویح سنت ہی ہے، سنت کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ چلے سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ، اور پھر تراویح میں بہت تفصیلات، پورا ایک چیپٹر ہے، جیسے حج کا ایک چیپٹر ہے بہت لمبا، ایسے ہی تراویح کا۔ لوگ کیا تلاش کرتے ہیں، جہاں تراویح پہلے کہاں ختم ہوتی، پتہ چلا وہاں وہ ڈنگری پر اور وہ فلاں ٹیکری پر 5 منٹ پہلے وہاں پہنچ گئے، اور پھر تیسرے دن پتہ چلا کہ نہیں وہاں تو 5 منٹ پہلے 20 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ دوستو یہ مذاق ہے۔ چند دنوں پہلے مولانا فرید صاحب کی کلپ آئی تھی، جہاں غیر مذاق اڑاتے ہیں تو ہم ان کے خلاف میمورنڈم پیش کرتے ہیں۔ ہم تراویح اور قرآن کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا، اسلاف کا، وہ مسجدوں کا چکر لگاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ قرآن کہاں اچھا پڑھا جا رہا ہے وہاں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کون باقاعدہ نام رکھے ہیں، راجدھانی ایکسپریس، اور کسی کا نام بھروچ شٹل، اور کسی کا نام فلاں، جو تیز آہستہ اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ انہوں نے نام رکھے، یہ راجدھانی ایکسپریس۔ اللہ کے بندو قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ یعلمون تعلمون، قرآن کو اس طرح پڑھیے، سورہ یاسین تو ہر ایک جانتا ہے، اکثر قرآن کے کلمات ہے، کتاب قرآن عربی زبان کا لفظ ہے، وہ ہر ایک جانتا ہے۔ قرآن اچھا پڑھا جاتا ہوں، زیادہ جلدی پڑھنے اور دیر سے اطمینان سے جہاں پڑھا جائے، 5-10 منٹ سے زیادہ کا فرق نہیں ہوتا، 5-10 منٹ سے۔
دوسری بات میں خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا، تراویح کتنی بڑی دولت ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ عارفی نے عجیب بات فرمائی، یہ 40 مقامات قرب اللہ تعالی ہمیں عطا فرمانا ہے۔ 40 مقامات قرب، اللہ سے قریب ہونے کے مقامات۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کے بارے میں قرآن میں کہا گیا سجدہ کرو قریب آ جاؤ، سورہ علق میں سجدہ کرو قریب آ جاؤ، حدیث میں ہے بندہ سب سے زیادہ اپنے پروردگار سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 20 رکعت کے اندر 40 سجدے، اللہ 40 مقامات قرب۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم دور بھاگتے ہیں۔ بہت سے لوگ بحث میں پڑ جاتے ہیں، ڈیبیٹ میں، کہ 8 رکعت پڑھنی یا 20 رکعت۔ میں بحث نہیں، میں صاف بات کہنا چاہتا ہوں کہ گویا اللہ تو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مقامات قرب نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سے نزدیک نہیں جانا ہے۔ دوستو عہد کریں انشاءاللہ خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ یہ جو فضیلت وارد ہوئی نا حدیث میں، اس کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، من قام لیلۃ القدر من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ پچھلے سارے گناہ معاف، لیکن کیا شرط ہے؟ ایمان، یقین ہونا چاہیے۔ نبی نے جو بیان کر دیا، ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، ہمارا دماغ غلط سوچ سکتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یقین۔ اور دوسری چیز احتساب، یعنی اخلاص، ثواب کی امید پر، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ بوجھ سمجھنے کی علامت کیا ہے؟ بہت سے لوگ بیٹھے رہتے، وہ امام صاحب جیسے رکوع میں جاتے فوراً نوجوان کھڑے ہوتے، اور 120 کی سپیڈ میں فلائٹ ایمرجنسی لینڈنگ کرتا ہے رکوع میں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی لذت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن فرمایا کرتے تھے، واللہ لو طہرت قلوبنا ما شبعنا بالقرآن۔ خدا پاک کی قسم، ہمارے دل اگر پاک ہوتے، اس میں کینہ، حسد، بغض، یہ ساری بیماریاں اندر ہے، اگر ان سے پاک ہوتے، ہمیں قرآن سے ہمارا جی نہیں بھرتا۔ جیسے کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے، افطاری کے وقت پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن جی نہیں بھرتا، ایک سموسہ اور کھا لوں، تھوڑا سا حلیم اور کھا لوں، تھوڑا یہ کھا لوں۔ قرآن میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ایک مرتبہ تلاوت کر رہے تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تلاوت کر رہے تھے، عجیب ان کو وجد آ گیا۔ شاہ تجمل حسین بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ہمیں جو قرآن پڑھنے میں لذت آوے ہے، اگر تمہیں اس کا ایک ذرہ، غور سے سنیے گا، ہمیں جو قرآن پڑھنے میں لذت آوے ہے، تمہیں اس کا ایک ذرہ بھی اگر محسوس ہو جائے، تم اپنے گریبان چاک کر کے جنگلوں کی طرف نکل کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں قرآن کی لذت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اپنے دل کے برتن کو صاف کرنے کی ضرورت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور چیز جس کی طرف تلاوت کا خاص اہتمام، تلاوت کا۔ اکابرین کے واقعات بیان کروں تو صبح ہو جائے۔ اکابرین کیسی خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے، رمضان کو قرآن کے ساتھ بہت مناسب دور کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ 61 قرآن مجید ختم کرتے تھے، امام شافعی 60 قرآن مجید ختم کرتے تھے، مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ 42 ایئرس روزانہ 30 پارے پڑھتے تھے۔ وہی جو تراویح میں پڑھنا ہے اس کو 30 مرتبہ پڑھتے تھے۔ آسان چیز ہے، 42 سال تک روزانہ 30 پارے پڑھتے۔ ان کی والدہ یعنی مولانا زکریا صاحب کی جو والدہ تھی بی صفیہ، ان کے بارے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے حافظہ تھی، اور حافظہ بھی ایسی غضب کی کہ اچھے سے اچھا حافظ ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ میری مائیں بہنیں سن رہی، غور سے سننا، انہوں نے حفظ کب کیا تھا؟ فرمایا جب مولانا یحییٰ صاحب دودھ پی رہے تھے، شادی کے بعد حفظ کیا ہے، شادی کے بعد۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے، کہاں سے ٹائم ملے گا؟ مائیں بچے کو دودھ پہلاتی ہے تو موبائل پر سیریل دیکھتے ہوئے، تو بچہ کیسے حافظ قرآن بنے گا؟ آج بھی ایسی مائیں موجود ہے۔ برطانیہ میں میرے حضرت کے یہاں ایک حافظ صاحب ہیں، نام میں ان کا نہیں لوں گا، ان کی اہلیہ نے شادی کے بعد چند ہی مہینوں میں قرآن مجید حفظ کر لی، میاں بیوی، کسی کو پتا نہیں۔ وہ تو حضرت سے آ کر کہا کہ حضرت ختم قرآن کرنا ہے،
فرمایا کس کا؟ کہا وہ آپ نے جو ابتدا فرمائی تھی. انہوں نے میاں بھی شوہر کو سنایا قرآن. اور آج بھی اس زمانے میں تو بی صفیہ کا معمول سن لیجئے, روزہ رمضان میں 40 پاروں کی تلاوت کرتی تھی کام کاج کے ساتھ. وہ ہماری طرح وہ باٹلا نہیں ہوتا تھا, گیس کا باٹلا جلایا اور وہ تو آگ لکڑی پر پکانا ہوتا تھا کھانا, اس کے لیے کتنی جتن کرنے پڑتے ہیں بوڑھے حضرات جانتے ہیں. گھر کے کام کاج کے ساتھ 40 پارے پڑتی. دوستو جب عورتوں کا یہ حال ہے, مردوں کا, مجھے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں بحمد اللہ جو روزانہ رمضان کے علاوہ میں ایک منزل پڑھنے, بہت سارے ایک منزل پڑھنے کا, اور رمضان میں 10-15 پارے آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے. مولانا یحییٰ صاحب جو مولانا زکریا صاحب کے والد, ان کا حال لکھا ہے. رمضان المبارک میں آئے, مولانا عاشق الہی میرٹھی کہتے ہیں میں نے میرٹھ میں تراویح سنانے کی دعوت دی, تو ٹرین سے آئے اور سیدھے مصلے پر اور تراویح میں اس طرح پڑھا کہ ان کو کوئی اٹک نہیں, کوئی غلطی نہیں, کسی کو لقمہ دینے کی ضرورت نہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود. ابھی حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم واپی تشریف لائے تھے. اتوار کے دن حضرت کا پروگرام تھا. حضرت نے فرمایا برطانیہ میں ایک حافظ شعیب کر کے, وہ میرے ساتھ چندے میں چلتے ہیں وہاں برطانیہ میں, پورا دن چندے میں, قرآن دیکھنے کا موقع نہیں ملتا, لیکن جب تراویح کا وقت ہوتا ہے مصلے پر ایک غلطی نہیں, ایک اٹک نہیں. پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا پورا سال میں نوافل میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں. آج جتنے حفاظ بیٹھے ہیں سب نیت کریں انشاءاللہ ابھی سے, آج سے ہم نوافل میں انا اعطینا قل هو اللہ ان کے لیے, ہمارے لیے انا اعطینا قل هو اللہ نہیں. ہمیں تو قرآن پڑھنا ہے, ایک پارہ کم سے کم ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دلاؤں گا, رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اذکار کی کثرت کا حکم دیا ہے. ترغیب ترہیب کی روایت ہے, ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت 70,000 مرتبہ اپنے لیے پڑھیے, اپنے گھر والوں کے لیے پڑھیے بہت. نمبر 2 استغفار کی کثرت, اور نمبر 3 جنت کی طلب, اور نمبر 4 جہنم سے پناہ. چھوٹی سی دعا ہے, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. روزانہ یہ 4 اذکار کی پابندی کی. اور ایک اور چیز خاص طور پر وہ ہے دعا. رمضان اور دعا میں بھی بہت زیادہ کنیکشن. رمضان کی جو آیتیں دوسرے پارے میں آئی ہے وہاں رمضان کا جہاں ذکر ہے بیچ میں دعا کا ذکر ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں, بہت سے چلا کر مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ بہرے کی آواز بھی, اللہ گونگے کی آواز بھی, بہرے کی آواز بھی, اللہ گجراتی میں بھی سنتے ہیں اور اردو میں بھی سنتے ہیں. انی اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب وہ مجھے پکارتا. تو علماء نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا ہے کہ رمضان کے مسائل چل رہے ہیں, اب آگے اعتکاف کا ذکر آ رہا ہے, بیچ میں دعا کا ذکر کیوں کر دیا؟ حافظ ابن کثیر نے بہت پیاری بات فرمائی, اللہ نے بیچ میں دعا کی آیت لا کر اشارہ کر دیا رمضان اور دعا میں خاص کنیکشن. جیسے روزے اور رمضان اور قرآن میں خاص کنیکشن ہے, دعا میں بھی, اور خاص طور پر افطاری اور سحر کے وقت دعا قبول ہوتی. تہجد میں تھوڑا سا 5 منٹ 10 منٹ دعا کا روز معمول بنا لیجئے. یہ جو قیمتی دولت ہے, شاعر اس کو کہتا ہے اب تو دولت مل گئی ہے آہوں کی. شاعر کیا کہتا ہے؟ اب تو دولت مل گئی ہے آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. اللہ آہوں کی دولت عطا فرمائے. یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی, اللہ کو بہت قدر ہے. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے تھے فرشتوں کو بھی یہ دولت, رونے کی دولت نصیب نہیں. ان کو عبادت کی لذت معلوم ہے یا عبادت کا لطف معلوم ہے, لیکن ندامت کا جو لطف ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے, ڈائمنڈ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, وہ جو تہجد کے وقت میرے نوجوان کے آنکھوں سے جو گرم گرم آنسو کے قطرے گرتے ہیں, وہ اللہ کے یہاں ڈائمنڈ سے زیادہ
زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور افطار کے وقت خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں ہے، اس لیے خاص طور پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن افطاری کی فکر ایسی ہوتی ہے، سموسے پکوڑے اور معلوم نہیں کیا کیا، کہ ہم دعا ہی بھول جاتے ہیں۔ دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، افطاری کی دعا بھی بھول جاتے ہیں، وہ افطاری کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ اللہ ہم سب کو دعاؤں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ ایک اور چیز، حلال روزی کا اہتمام۔ کتنی بری بات ہوگی کہ ہم دن میں تو روزہ رکھیں، جو عام دنوں میں حلال تھی ان سے تو روزہ رکھا، کھانا حلال تھا رمضان میں ہم نے ان سے، لیکن جو عام دنوں میں بھی حرام تھا اس سے افطار کریں، کتنی بری بات ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی نے لکھا ہے، اگر کسی کا ذریعہ معاش، آمدنی کا ذریعہ وہ حرام ہو، جب بھی وہ 1 مہینے کے لیے اس کا اہتمام کر لیں کہ حرام غذا پیٹ میں نہیں۔ کیسے؟ کسی سے قرض لے لے اور حرام، اللہ اس 1 مہینے حلال روزی کا اہتمام کرنے کی برکت سے پورا سال انشاءاللہ حلال روزی کا انتظام فرمائے، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ زکوٰۃ، صدقات اور رمضان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ خود نوازتے ہیں ہمیں، اور سفیروں کا اکرام۔ ایک بہت بڑی کوتاہی حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر بعافیت بصحت قائم رکھے، حضرت کا ایک مستقل واعظ ہے اس پر، سفراء کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی۔ دوستو یہ اللہ والے ہیں، آپ ایک دن چندہ کر کے دیکھیے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ گرمی کے اندر، رمضان کے اندر روزے رکھ کر چلنا اللہ کے واسطے، اگر آپ ان کو نہیں دے سکتے کم از کم بدسلوکی مت کیجیے۔ جو واقعات پیش آ رہے ہیں سفراء کے ساتھ بدسلوکی کے، روزے داروں کو افطار کرائیے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو افطار کرانے میں، شیخ سلیمان راجحی عرب میں ایک بہت بڑے تاجر، ان کے بینک راجحی بینک چلتے ہیں، ان کے قصیم جو سعودی عرب میں ایک شہر ہے اس کے قریب ان کا کھجور کا باغ ہے جس میں 2 لاکھ درخت ہے۔ کتنے؟ 2 لاکھ، 2 لاکھ، اور وہ ساری کھجوریں حرمین شریفین میں، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جو روزہ افطار کرنے والے ہیں ان کے لیے جاتی ہے۔ دوستو آج بھی ایسے لوگ دل والے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ضروری نہیں حدیث میں کہا گیا 1 گھونٹ پانی ہی پلا دے، 1 کھجور کھلا دے۔ دوستو معلوم اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، خلوص، فلوس نہیں، کتنا دے رہا ہے نہیں، خلوص، اخلاص کس قدر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے داروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری چیز بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اور وہ ہے رمضان المبارک میں دنیاوی مشاغل کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ جو کام چھوڑے جا سکتے ہیں، جیسے نیوز پیپر، یہ گاؤں ہے، گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا چوپال پر، بیٹھک پر لوگوں کی عادت ہوتی، پورا گجراتی اخبار، سندیش اور فلاں فلاں چاٹ جاتے، وہ دیمک جیسے چاٹ۔ رمضان میں جو کام چھوڑے جا سکتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، اور جو کام مختصر کیے جا سکتے ہیں پہلے رمضان سے پہلے کیے جا سکتے ہیں، مثلا شاپنگ کرنی ہے، گھر کا راشن لانا ہے، وہ رمضان سے، کپڑے سلوانے ہیں وہ رمضان سے پہلے۔ رمضان میں ایسا کام نہ رکھیں جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں خلل، اس لیے کہ رمضان کے چور بہت سارے ہیں۔ آپ کہیں گے چور جانتے ہیں؟ جو آپ کی سب سے زیادہ قیمتی اور محبوب چیز کو چرا کر لے جاتا ہے، جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ رمضان کے چور، سب سے پہلا چور ہے انٹرنیٹ، جس نے ہمارے کان، ہماری آنکھوں اور ہمارے دل و دماغ کو چرا لیا۔ انٹرنیٹ، اس کے جو ڈسے ہوئے زہر ہیں دوستو، اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی، یہ ہمارے علاقے کے احوال ہیں دوستو، یہ انٹرنیٹ کا ڈسا ہوا زہر نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ رمضان المبارک میں انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو، موبائل سے حتی الامکان دور رہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ ایک آدمی 200 مرتبہ موبائل کو ان لاک کرتا ہے، ایک آدمی 200 مرتبہ ان لاک کرتا ہے۔ ایک آدمی موبائل کتنا یوز کر، صبح اٹھیں موبائل، رات کو سونے موبائل۔ شریعت نے تو ہمیں تعلیم دی تھی کہ دعا پڑھ کر بیدار ہوں اور دعا پڑھ کر سوئیں، لیکن موبائل کا ستیہ ناس ہو، لمٹ محدود کر دیجئے۔ ضرورت کے موقع پر استعمال کرنا ہے، بلا ضرورت استعمال نہیں کرنا۔ تیسرا جو چور ہے وہ بازار،
بازار وہ ہمارا بہت سا قیمتی مال اور قیمتی وقت چرا لیتا ہے. ایک دن کے لیے 29 دن کی عبادت کا سنہرا گولڈن چانس، سنہرا موقع گوا دیا. عید کے لیے، شاپنگ کے لیے وہ سورج جائے گا. اور راندیر معلوم نہیں یہاں کے لوگ کہاں جاتے ہیں، اور فلاں جگہ ایک دن کی شاپنگ کے لیے آج بھی جا رہے ہیں. وہ کل یہ باقی رہ گیا تھا، لیس لانا رہ گیا تھا. ہماری عورتیں سن رہی ہیں، مائیں بہنیں، رمضان میں یہ جو بازار ہیں، حدیث میں کہا گیا ابغض البقاع، سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند، اور مسجدیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. تو ہم کس کو آباد کریں گے؟ انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے. اور چوتھا چور ہے، اور وہ ہے نیند. ہم سمجھتے ہیں نیند کا کوئی نقصان، لیکن نیند بھی بہت سمجھدار ہے. نماز کا جب وقت ہوتا ہے نا، جبھی آتی. نوجوان حضرات ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب بات سمجھ میں آ رہی. یعنی شیطان جیسے ہی اذان ہوتی ہے تھپکی دے کر سلاتا ہے، لوری سناتا ہے، معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. پہلے بچیاں وہ لوریاں این نماز کے وقت سلا دیتا، جماعت کی نماز، بسا اوقات نماز قضا ہو جاتی. دوستو نیند ایک تو یہ غیر اختیاری طور پر آ جائے، لیکن جان بوجھ کر اسی وقت سونا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک چور ہے دینی پروگرام اور ڈرامے. چونکہ ہماری مائیں بہنیں سن رہی، اور اب تو ماشاءاللہ موبائل انٹرنیٹ آ گیا، تو پڑوسی ملک سے بہت ڈرامے بہت پسند کیے جاتے ہیں. اور دینی پروگرام، رمضان کا پروگرام، ارے دوستو یہ شیطان کا حربہ ہے. وہ تو قید ہو گیا، لیکن اپنے چیلوں کو اپنے کام پر لگا کر گیا ہے. وہ اس لیے وہ دینی پروگرام، وہ اس میں نعت پڑھی جا رہی ہے، اور فلاں بے پردگی اس میں ہو رہی ہے، لپسٹک لگا کر. اور اللہ حفاظت فرمائے. خاص طور پر یہ ڈرامے جو ہیں یہ بہت نقصان دہ ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. یہ ساری کوتاہی کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ساری کوتاہی کی وجہ ہے ٹال مٹول. کب سے کرنا ہے؟ کل. پھر کل آتا ہے تو نفس کیا کہتا ہے؟ شیطان کل. اور کل کی کوئی خبر نہیں. اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں رمضان کو وصول کرنے اور کوتاہیوں سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے کہ اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھے. ارباد ابن ساریہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول نے ہمیں نصیحت کی، ایسی نصیحت دل دہل گئے، آنکھیں ڈبڈبا گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو جیسے کہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ میری آخری نماز. کسی کو معلوم ہو ابھی مجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جانے والا ہے اور 2 رکعت پڑھنے کا موقع، تو کس قدر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا. ہر نماز میں جان پیدا کرنے کا طریقہ، رمضان میں جان پیدا کرنے کا طریقہ یہ سوچیں میرا آخری رمضان. جب یہ سوچیں گے تو ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت نصیب ہوگی. ورنہ دوستو اللہ کے رسول نے پہلے زینے پر، ممبر کے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، بڑا ڈر لگتا ہے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا آخر بات کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جبرائیل امین تشریف لائے تھے، 3 بددعائیں کی. ایک بددعا یہ کی ہلاک ہو وہ شخص جس نے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنے آپ کو خدمت کر کے، ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بنا. میں نے کہا آمین. دوسری بددعا جو فرمائی ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا. بعض روایات میں آتا ہے جبرائیل نے کہا آمین کہو، اس سے تو اور زیادہ اہمیت معلوم ہوتی ہے. دوستو یہ ایک ہی ہلاکت کے لیے یہ ایک ہی بددعا کافی تھی، اور پھر اللہ کے رسول کی آمین نے مہر لگا دی. اسٹیمپ، آمین کو خاتم کہتے ہیں، مہر لگا دی. اس کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اللہ کے واسطے اس رمضان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں رمضان کو بہترین انداز میں وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئی اس میں جو غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، اللہ معاف فرمائے سننے میں، بولنے میں. اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سب سے پہلے میں بھی محتاج ہوں. آپ حضرات میرے لیے بھی دعا فرمائیں اور آپ تمام حضرات کے لیے میں دعا کروں گا. اللہ ہم سب کو رمضان کے نورانی ماحول سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان منتظمین کا جنہوں نے مجھے دین کا پیغام پہنچانے کی
کے لیے مدعو کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کا دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے کچھ بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ عالی میں اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا، اللہم لک الحمد خالدا مع خلودک، اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے مولا کریم، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے۔ اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، نابکار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ جمعہ کی مبارک شب ہے، اے مولا کریم، اے مولا شعبان کا مبارک مہینہ ہے، اے مولا کریم یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے، تجھے پانے کے لیے نیت سے جمع ہوا ہے۔ اے مولا سب کو اپنی محبت، اپنا عشق، اپنا تعلق نصیب فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، آہوں کی دولت عطا فرما دے، رمضان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جبرائیل امین کی بددعاؤں سے ہمارے بیوی بچوں کی، رشتہ داروں کی، والدین کی، اے مولا پڑوسیوں کی، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حالات کے تیور بڑے سخت نظر آ رہے ہیں، اے اللہ تو روٹھا ہوا ہے، اے اللہ مان جائیے، اللہ اے اللہ مان جائیے، اللہ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اے مولا اے اللہ ہم گداگر ہیں، بھکاری ہیں، اے اللہ رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ مغفرت کی بھیک عطا فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اے مولا کریم تو بھی ہمیں معاف فرما دے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے گناہوں سے پاک و صاف فرما دے، اے اللہ تخلیہ فرما دے، تحلیہ فرما دے، رمضان المبارک کے انوارات اور برکات اور تجلیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ خانقاہوں میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کا عمرہ نصیب فرما، رمضان کا اعتکاف نصیب فرما، کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں روزہ خور بن کر اے مولا بے شرمی اور ڈھٹائی کرنے سے اللہ ہم سب کی اے اللہ بطور خاص نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کفریہ جملے بولنے سے حفاظت فرما۔ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، اے مولا کریم ہم سے بھوکا نہیں رہا جاتا، ایسے جملے بولنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا رمضان کا تقدس، رمضان کی عظمت ہم سب کو نصیب فرما، روزوں کے فضائل اور برکات سے مالا مال فرما، فوائد روحانی اور جسمانی فوائد سے مالا مال فرما، تراویح شوق و ذوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم بچوں کو قبول فرما، بوڑھوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جس سے اے مولا جو تجھے پسند ہوگا، اے اللہ تیرے اس بندے کا واسطہ سفید ریش بزرگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اے مولا دن رات قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں، اے اللہ کسی کی لاج رکھ کر اس مجلس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اصلاح کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ زندگیوں میں اے مولا غفلت سے طاعت کی طرف پھیر دے۔ اے مولا کریم بہت نافرمانیاں کر لی، اے مولا تجھے ناراض کرنے والے اعمال کر لیے، اے اللہ گناہ کرتے کرتے تھک گئے مولا، اے مولا تھک گئے مولا، اب تو اپنی مرضیات والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تو میرے لیے ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے مولا۔ اے اللہ مدت مدیدہ تک اشاعت طریق اور خدمت دین کی توفیق عطا فرما، اہل حق اور اہل حق کے کارناموں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی اہل حق میں شامل فرما، اہل باطل منافقین و ظالمین و مشرکین کی طرف ادنا رکون اور میلان سے بچا لے مولا۔ ہندوتوا کے ایجنڈے کو ناکام فرما، اے مولا ہندوتوا کے علمبرداروں کو شکست فاش نصیب فرما، ملک میں امن و امان شانتی قائم فرما۔ اے مولا اس ملک کو، اس چمن کو نغمے توحید سے اے مولا معمور فرما دے۔ اے مولا کریم توحید کا علمبردار بنا دے، توحید
توحید کا داعی بنا دے. اے مولا حسن خاتمہ نصیب فرما. دنیا تو کیسی بھی گزر جائے گی مولا. اے مولا یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اے مولا, اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی بہت سی جائز تمنائیں ہیں. اے مولا بہت سی آرزویں ہیں, دل میں رکھ بھی نہیں سکتے, زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے. اے مولا تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. ہماری ماں اور بہنوں کو شرعی پردے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کا اہتمام نصیب فرما. اے مولا وہ ہمارے لیے رمضان میں کھانے پکانے کا انتظام کرتی ہیں. اے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما. اے مولا مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق